أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور آسمانوں اور زمینوں کا غیب اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور قیامت کا وقوع صرف پلک جھپکنے میں یا اس سے بھی جلد ہوگا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی گرنے سے نہیں روکتا۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے خیمے بنائے جن کو تم ہلکا پھلکا دیکھ کر سفر کے دن اور اقامت کے دن کام میں لاتے ہو، اور ان مویشیوں کی اون اور پشم اور بالوں سے ایک معین وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے گھریلو چیزیں بناتے ہو۔ اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے تمہارے فائدے کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں محفوظ غار بنائے، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے جو تم کو حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ تم پر اسی طرح اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو۔ پھر اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ کا کام تو صرف وضاحت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود پھر ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ کئی آیات طیبات سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکہ والوں کے سامنے اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی نشانیاں پیش فرما رہا ہے، اور بتوں کے خدا ہونے پر ضرب کاری لگائی جا رہی ہے۔ بتوں کے متعلق صاف صاف سمجھایا جا رہا ہے وہ بے بس ہیں، بے عقل ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں
سمجھ سکتے، کچھ ان کی قدرت نہیں، کچھ بھی نواز نہیں سکتے، بلکہ کئی مقامات پر ایسا بھی ہوا کہ کہا گیا کہ وہ تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو بتوں کی عاجزی کی تصویر سامنے کی جا رہی ہے، بتوں کی بے بسی کی تصویر سامنے کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے دوسری طرف دیکھو تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو رب ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، جو اللہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اس کی شانیں، اس کی قدرتیں، اس کی عطائیں، اس کی نوازشات، اس کی نعمتیں، اس کی بندہ پروریاں، اس کا اپنی مخلوق کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور جو ضرورت ابھی ہماری بنی بھی نہیں اس ضرورت کے متعلق کہہ دینا مجھے وہ بھی پتہ ہے، اس طرح کی بات کرنا۔ بتایا رب وہ ہوتا ہے جو تمہاری تمام ضرورتوں کو جانتا بھی ہے اور اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ تو اسی عنوان کو آگے بڑھا دیا گیا، پہلے ہی جملے میں اس وسیع ترین عنوان کا اظہار فرما دیا، فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کا غیب اور زمین کا غیب۔ زمین و آسمان میں جو کچھ تم نہیں جان سکتے چھپا ہوا ہے تمہاری نظر سے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ اس ایک جملے کے اندر باریک نظر ڈال کر دیکھو تو بتایا گیا ہے کہ تم آج زندگی کے جس مرحلے پر ہو، جو تمہاری ضرورت ہے، اللہ کو وہ تو پتہ ہی پتہ ہے، لیکن آنے والا کل، پھر اس کے بعد آنے والا کل، پھر اس کے بعد آنے والا کل، پھر تمہاری جوانیاں، پھر تمہارے بڑھاپے، تو وہ اللہ وہ ہے جو چیزیں ابھی تک تم اپنے متعلق نہیں جانتے کہ ہماری ضرورت ہے، اللہ ان کا غیب بھی جاننے والا ہے۔ ایسا ہوتا ہے رب جو اپنے بندوں کی پوری خبر گیری فرمائے، جو اپنے بندوں کی تمام ضروریات کو سامنے رکھے، اور ان کے متعلق پھر جو اہتمام کیا جا سکتا ہے اپنی قدرت سے وہ اہتمام سجا دے۔ ارشاد گرامی ہوا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سے اللہ کے علم کی طرف بھی ایک تفسیر میں اشارہ کیا گیا۔ سارا علم جو غیب ہے اللہ کے لیے ہے، اس میں لام کو تملیک کا بنایا روح البیان کے مصنف نے، تو یہ بھی اشارہ کیا گیا زمین و آسمان میں جو بھی چھپا ہوا ہے سب ملکیت تو اللہ ہی کی ہے۔ بھئی دو تفسیریں ہو گئیں، ایک تفسیر میں عنوان یہ ٹھہرا کہ سب غیب چیزوں کا علم اللہ کے لیے ہے، دوسری تفسیر میں یہ بیان کیا گیا سب کچھ ملکیت تو اللہ ہی کی ہے، للہ، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن ایک جملہ ہے، میں رک کر کے، ہے قرآن حکیم ہی کا، عجب قرآن کا اسلوب آپ کے سامنے لانے والا ہوں، اور اس سے امید ہے مجھے کہ دل میں کچھ گدگداہٹ سی ہو جائے گی، کچھ احساس شرمندگی سا شاید بیدار ہو جائے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی بنایا وہ تمہارے لیے بنایا، لکم، تمہارے لیے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے للہ، جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے، اس آیت میں کہا جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے ہے۔ عجب سی بات نہ ہو گئی، جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے، زمین و آسمان میں چھپی ہوئی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس آیت میں اس بات کا اظہار ہوا، اور پھر فرمایا کہ هو الذی خلق لکم، جو کچھ بھی بنا ہے تمہارے لیے بنا ہے، یہ تمہارا ہے۔ مولا یہ ہمارا ہے یا تیرا ہے؟ کبھی تو فرماتا ہے کہ یہ میرا ہے، کبھی فرماتا ہے کہ یہ بندوں کے لیے ہے۔ کتنا سونا عنوان ہے جو ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ رب کائنات نے بندہ پروری کی۔ اب یہ لفظ بھی کم ہے میرے پاس اظہار کرنے کے لیے، کم ہے کہ میں یوں کہوں کہ اللہ نے بندہ پروری کی انتہا کر دی، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ اس سے بھی کوئی بڑا جملہ ہونا چاہیے کہ رب کائنات نے سمجھایا دیکھو ہے تو سب کچھ میرا نا، لیکن ہم نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ سورج میرا، فائدہ تم اٹھاؤ، زمین ہماری، فائدہ تم اٹھاؤ۔ اب میں نام لے لے کر کیا کیا چیز گنوں، مجھے وقت تو ضائع نہیں کرنا ہے نا۔ سب کچھ میرا، فائدہ تم اٹھاؤ، یہاں تک کہ انسانی زندگی میں وہ سب سے مشکل مرحلہ، انسانی زندگی میں نے یہ کہا انسانی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ کہ جو تمہارا محبوب ہو وہ تمہارا ہی ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے نا، تمہاری زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ، لیکن رب کائنات نے فرمایا دیکھو وہ مدینے والا محمد محبوب میرا ہے، وہ بھی تمہیں ہی عطا فرما دیا ہے۔ سب سے مشکل ترین مرحلہ انسانی زندگی کا، میں بار بار انسانی زندگی کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ارشاد گرامی ہوا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، چونکہ ادھر انسانی سوچ میں یہ سب سے عمدہ عنوان ہوتا ہے کہ بندہ اپنا سونا محبوب بھی کسی کو دے دے، تبھی تو رب کائنات نے وہاں عنوان بدلا ہے، فَمَا مَنَّ، اب احسان یاد رکھنا،
میں نے محبوب تک تمہیں دے دیا، اب اس احسان کو ذرا فراموش نہ کرنا۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ۔ عنوان آگے بڑھ گیا، قدرت کا عجیب و شان اظہار کیا۔ میں اسے یہاں سے شروع کروں گا تو آپ کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ مجھے اللہ نے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا عطا فرمایا۔ بچے ہیں، نماز کے لیے انہیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن چل فاطمہ اٹھ، چل تو اٹھ مریم، چل حسن تو اٹھ، وہ 1 سیکنڈ میں نہیں اٹھتے۔ کبھی 5 منٹ لگ گئے، کبھی 10 منٹ لگ گئے، سوئے ہوئوں کو جگانا پڑ جائے نا۔ یہ صرف کہانی میرے گھر کی نہیں ہے، اپنے گھر کی اس لیے کہہ دیا چلو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ہر گھر میں کہانی ہے، گھر کے 10 بندے ہوں، 10 بھی کہاں 5 بندے ہوں، انہیں اٹھانا کتنا مشکل۔ اور اگر مجھے وہ اپنے بچپن کا وہ شخص یاد پڑتا ہے، یقین جانے اللہ نے اسے توفیق سے نوازا۔ وہ فجر کی نماز ہوتی نا تو ہمارے گاؤں میں وہ بندہ معروف تھا کہ وہ لوگوں کو دعوت دیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ وہ نماز ہی کے نام سے اس کی دعوت چلتی تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں بابا جی صبح اٹھا نہیں جاتا۔ کہا بچے ایک بار مجھے ایڈریس سمجھا دے، پھر میں خود پہنچاؤں گا تجھے جگانے کے لیے۔ اچھا پھر ایسا ہی ہوتا۔ تو اس سے کئی لوگوں نے اپنی ڈیوٹیاں دے دی ہوئی تھیں، تو اب کئیوں کو جگانے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑتی۔ وہ رات 2 بجے اٹھا ہوتا سردیوں میں، وہ لمبا سفر کرنا ہے، اسے اٹھانا ہے، اسے اٹھانا ہے، اسے اٹھانا ہے، اور اٹھاتا۔ ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے جزا عطا فرمائے۔ لیکن میں نے جو بات کہنی چاہی، اگر 10 گھروں کے بندوں کو اٹھانا پڑ جائے، 1 گھر ادھر ہو، 1 ادھر ہو، 1 ادھر ہو، تو بہت سارا ٹائم چاہیے۔ یہ بندے ہیں نا۔ تو پھر اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ پورے شہر کو اٹھانا پڑ جائے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم چاہیے۔ اور اگر پھر میں یہ کہوں کہ چلو ہم سب مل کر تو پوری تحصیل کو اٹھانے کا اہتمام کرتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو اب نہیں سمجھ آ رہی کہ کتنا کو ٹائم چاہیے۔ اگر پھر میں یہ کہہ دوں کہ پورے صوبے کو، اور پھر میں یہ کہہ دوں کہ پورے پاکستان کو، اور اگر پھر میں یہ کہہ دوں کہ پوری دنیا کو، کتنا کو ٹائم چاہیے بھلا ایک نماز کے لیے اٹھانے کے لیے؟ نہیں نہ سمجھ آ رہی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تم سب مر چکے ہوگے، ہم نے تم سب کو اٹھانا ہے، لیکن پتہ ہے کیا؟ لمح البصر، پلک جھپکنے میں اٹھا لیں گے۔ ہم ہیں، ہم قدرت کا اظہار کر دیا۔ ہم اتنے مرے ہوئوں کو، سوئے ہوئوں کو نہیں، ارے سوئے ہوئوں کو اٹھانا تو ہم محسوس کرتے ہیں نا کہ آسان ہوتا ہے، ہم مرے ہوئوں کو تو اٹھا ہی نہیں سکتے۔ رب کائنات نے کہا تم سب مر چکے ہوگے تو لمح البصر، بصر کا لمحہ، لمح البصر، بصر کا لمحہ، آنکھ کا جھپکنا، اسے ایک لمحہ کہا جاتا ہے۔ میں دیکھو رب یہ ہوتا ہے، رب جو چاہے، بلکہ تفسیریں 3 بیان کی گئیں، میں تینوں کہتا ہوں۔ قیامت کے متعلق بڑے تو 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، لہذا کل من علیہا فان، سب کو فنا کر دو۔ کتنے سالوں تک سب فنا رہیں گے، یہ بھی قیامت کا مرحلہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے سب کو اٹھانا ہے، حساب کتاب کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ پھر وہ سارا دن ہے جس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ہے۔ ائمہ تفسیر نے تینوں طرف اشارہ کیا۔ فرمایا چاہو تو قیامت کا پہلا مرحلہ لے لو جس میں سب کو فنا کر دینا ہے۔ رب کائنات نے کوئی بات نہیں، لمح البصر، ہمیں پل ہی لگنا ہے، یہ بھی پل ہی لگنا ہے، یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ قرآن حکیم نے کہا او ہوا اقرب، اس سے بھی جلدی، یہ میں نے کہا سمجھانے کے لیے ہے پل۔ اچھا مولا اگر یہ ان مرے ہوئوں کو اٹھانا ہو تو میں لمح البصر، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ اور جو تیسری تفسیر ہے اس کے بارے میں خود رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا اتنا لمبا دن مختلف لوگوں کے لیے مختلف جلدیوں سے گزر جائے گا۔ یہ حدیث فہمی، اللہ پاک ان محدثین کی قبروں پر نور کے چراغاں فرمائے۔ ہم چند دن پہلے ایک حدیث پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ ایک حدیث میں کچھ اور، ایک میں کچھ اور، ایک میں کچھ اور، ایک میں کچھ اور۔ ایک میں حضور نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال دور ہی سے آ جاتی ہے، ایک میں فرمایا کہ 70 سال دور ہی سے آ جاتی ہے، ایک میں فرمایا کہ 100 سال دور ہی سے آ جاتی ہے۔ اب میرے آقا وہ جنت کی خوشبو کہاں سے کر کے آتی ہے؟ وہ 40 سال دور سے آ جاتی ہے، یعنی 40 سال کا سفر طے کرنا ہو تو اس سے پہلے ہی تمہیں خوشبو آ جاتی ہے۔ میرے حضور کیا 40 سال پہلے آ جاتی ہے، یا 70 سال پہلے آ جاتی ہے، یا پھر 100 سال پہلے آ جاتی ہے؟ حضرت مولا علی قاری کا، علامہ بدر الدین عینی کا اللہ تعالی مقام اور بلند فرمائے،
انہوں نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، اصل میں حضور سمجھا یہ رہے ہیں کہ لوگوں کے مقام مختلف ہے نا، جو جتنے دور والے مقام کا ہے اسے خوشبو جنت کی اتنی ہی دور سے آئے گی، یعنی کسی کو 100 سال کے فاصلے سے خوشبو آ گئی، جو اللہ سے اور قریب تھا اللہ اس کو 70 سال پہلے سے خوشبو عطا فرما دے گا، جو اللہ سے اور قریب ہے اللہ اس کی خوشبو، وہ 40 سال کا وایا کم اور 60 سال کا وایا کم ہو گیا، 40 سال سے اسے خوشبو آ جائے گی۔ تو لوگوں کی حالات قیامت میں مختلف ہے، یہ بیان کرنے کے لیے اس حدیث کا میں نے سہارا لیا۔ اب سمجھیے قیامت میں حساب و کتاب کے حوالے سے بھی ایسا ہے، کیا غریب لوگوں کے لیے حضور نے ارشاد نہ فرمایا کہ وہ مالداروں کی بنسبت 500 سال پہلے فارغ ہو کر جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا حضور کے جو خالص غلام تھے ان کے بارے میں یہ نہ فرمایا، میں قریب لے کر جا رہا ہوں مانا کہ کیا حضور کے جو خالص غلام تھے ان کے بارے میں یہ نہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں تو دوپہر ہونے سے پہلے پہلے فارغ کر دے گا، جاؤ جا کر جنت میں قیلولہ کرو، جو دوپہر کا آرام کرنا ہوتا ہے۔ بھئی حالات مختلف ہیں، ان تمام احوال میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حالت یہاں بیان فرما دی، میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کلمح البصر، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے قیامت کا گزر جانا یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا، انہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ ادھر وہ سوچیں گے قیامت کے میدان میں کھڑے ہوئے، ادھر وہ دیکھیں گے اعلان بھی ہو گیا، چل فلانے تیرے لیے جنت انتظار کر رہی ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی والے بھی کچھ لوگ ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بولا اتنے کھربوں لوگوں کا حساب ہمیں ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم تو ہر شے کی قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، پھر سے دلائل کا زور، پھر سے دعوت توجہ کی، پھر سے نظریں گھما کر آفاق میں غور و فکر کرنے کے لیے قرآن کا پکارنا، میں واللہ اخرجکم من بطونکم، دیکھو نا وہ 28واں سپارہ تو کچھ یوں، 29واں سپارہ تو یوں بول رہا تھا نا، کبھی تم ایسے تھے کہ قابل ذکر ہی نہیں تھے، یعنی وہ پانی کی بوند، اور پھر دیکھو اللہ پاک نے کیا کر دیا، تمہیں کہاں رکھا اور تمہیں وہاں پروان چڑھایا، اس نے وہاں بھی تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا، اور جب تم دنیا میں آنے کے قابل ہو گئے تو رب کائنات نے تمہیں دنیا میں ظاہر کر دیا، یہ دیکھو یہ تمہاری ماں کا پیٹ تھا نا، ہم نے وہاں بھی تمہیں زندہ رکھا۔ آپ میری بات نہیں سمجھو گے تو میں یوں کہنا چاہوں گا، میں آپ یا ہماری بیویاں یا ہماری مائیں یا ہماری بہنیں جنہیں خواتین کہا جاتا ہے، اگر وہ ایک چوزہ زندہ نگل لیں اندر جا کر زندہ نہیں رہے گا۔ چلو چوزہ اگر بڑا نظر آیا تو کوئی چھوٹی شے لے لو، چیونٹی لے لو، اس سے چھوٹی کیا ہوگی، وہ زندہ اگر نگل لیں اندر جا کر زندہ نہیں رہے گا، مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں زندہ رہنے کا نظام ہے نہیں ہے۔ اگر زندگی ہڑپ بھی کر لو تو اسے اندر جا کر مرنا ہی ہوگا۔ پیٹ زندگی کا جہان نہیں ہے، لیکن رب کائنات نے کہا بس جان لو نا، جو جہان زندگی کا نہیں بھی ہوتا تو اللہ تو وہ ہے جو اسے بھی زندگی کا جہان بنا سکتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور یہ تاریخ اس نے کھربوں بار دہرائی ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ تاریخ گزری ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم ثم لا تعلمون شیئا، پھر تم جب پیدا ہو گئے تو تم بالکل ہی ان پڑھ تھے، ان پڑھ تھے بالکل تم۔ استاد تو تمہیں ملا وہ جا کر 12-13 سال کے بعد، وہ 12-13 سال سے پہلے بھی بہت سے علم اور علوم ایسے تھے جو تمہیں کسی نے بھی نہیں پڑھائے تھے، لیکن دیکھو تمہیں آتے تھے نا۔ اس کی میں تازہ مثال کہوں، ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے گزشتہ دنوں سے، آج چلے گئے، ان کا 2 سال کا بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ ابو بیٹ بال کھیلنا ہے۔ میں نے کہا چلو بھائی کھلاتا ہوں تجھے، بندہ جو بڑا ہو بابا شابا بنے تو اسے بچوں کو کھلانا ہی پڑتا ہے۔ میں نے کہا کھیلو جی، اس نے لگائی ضرب بیٹ کے ساتھ اور بال لڑکتا ہوا الماری کے نیچے۔ اب میں اسے دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ الماری کے نیچے سے بال نظر نہیں آ رہا، وہ الٹا لیٹ کر اب جھانکنے لگ گیا۔ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے سکھایا ہے۔ میں نے کہا اس کو نہ میں نے بتایا، نہ تو نے بتایا، نہ اس کی ماں نے بتایا، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے بتایا۔ رب کائنات نے فرمایا لا تعلمون شیئا، پیدا کر دیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن تمہاری اس زندگی کی ضرورت کے لیے اس نے کچھ علم تو دے ہی دیا نا۔
ہم نے کب کہا تھا کہ بیٹا یہ لقمہ منہ میں ڈالو تو منہ ہلاتے ہیں؟ کب کہا؟ کبھی کسی باپ نے کہا؟ نہیں کہا۔ ہم نے کب کہا کہ گلاس منہ کو لگاؤ تو بیٹا پھر چسکی سے پانی کھینچتے ہیں؟ مولا ہم نے تو نہیں سکھایا۔ رب کائنات نے غیب السماوات، اسے تو پتا ہے نا بندے کی ضرورت ہے، اس نے سکھایا ہوا ہے، وہ تو جانتا ہے نا کہ بندے کی ضرورت ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تم نہیں جانتے تھے، بالکل ان پڑھ تھے، کورے کاغذ، جاہل، لیکن تم کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کورے کاغذ نہیں ہوتے۔ ایمان کا واسطہ ہے کہ ان لوگوں نہیں، ان ہستیوں کو ہمیشہ سے الگ ہی رکھا کرو، اپنے جیسا نہ سمجھا کرو۔ 16واں سپارہ پتہ ہے لوگوں نے تانا مارا، مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تیری شادی نہیں ہوئی؟ فرمایا اسی سے پوچھو، اسی سے پوچھو کہاں سے آیا۔ لوگوں نے کہا کیسے پوچھیں، یہ بات نہیں کر سکتا۔ میں بات نہیں کر سکتا ہوں، انی عبد اللہ، مجھے کہتے ہو میں بات نہیں کر سکتا؟ انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں میں۔ آتانی الکتاب، ابھی ملی نہیں تھی، پہلے ہی بتا رہے تھے کتاب ملی ہے، ابھی ملی نہیں تھی۔ ویسے وہ تو جب زندگی کے کئی سال گزرنے تھے تو ملنی تھی نا، لیکن فرمایا میں بول سکتا ہوں، کتاب ملی ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں۔ اچھا اگر عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی آپ کے ذہن میں اتر گئی تو یہ کیا؟ حجرے کے اندر نور پھیلا، حجرے کے اندر نور پھیلا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس نور کی روشنیوں سے وہ شام کے محلات بھی نظر آئے، لیکن وہ میرا عنوان نہیں ہے۔ ابھی میں اس نور میں ہی تھی، میں نے دیکھا میرا بیٹا محمد سجدے میں پڑا ہوا ہے، میرا بیٹا محمد سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اور بعض روایات کے الفاظ یہ بھی پڑھے، مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے تھے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بھئی یہ تم ہو، یعنی ہم ہیں، پیدا ہوں تو کچھ بھی نہ جانے۔ اور انبیاء کی کہانی بھئی بڑی اونچی کہانی ہوتی ہے، ان کے متعلق کبھی سوچنا بھی نہ، جو اللہ کے پاکیزہ لوگ ہیں ان کے متعلق کبھی نہ سوچنا کہ وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ پاک نے تمہیں قوت سماعت عطا فرما دی۔ تم کچھ نہیں جانتے تھے تو اس نے تمہیں قوت سماعت عطا فرما دی۔ بھئی بڑا لنک ہے ان دو جملوں کا، بڑی خاص سمجھنے والی بات ہے۔ کلام کا چلاؤ یہ کہتا ہے، جیسے کہ میں یوں کہوں، اپنے ماحول کی بات کہی جائے تو ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے یوں کہوں مجھے روٹی چاہیے تھی تو پھر اگلا جملہ یہ بنتا ہے میں نے روٹی لے لی۔ مجھے پانی چاہیے تھا تو اگلا جملہ یہ بنتا ہے میں نے پانی لے لیا۔ تو بھائی ترتیب سمجھیے، تم کچھ نہیں جانتے تھے تو اگلا جملہ ہونا چاہیے تھا پھر تمہیں علم مل گیا، لیکن رب کائنات نے یہ نہ فرمایا، فرمایا تم کچھ نہیں جانتے تھے تو اس نے تمہیں قوت سماعت عطا فرما دی۔ بھئی یہ بظاہر جوڑ نہیں جڑتا ہے، میں اس لیے خارج کی بات پہلے کرتا ہوں۔ ہمارا ماحول بھرا ہوا ہے، قرآن بھی تو اپنے ماحول ہی کی باتیں کر رہا ہے نا۔ تم چھوٹے تھے بڑے ہو گئے، یہ کان بن گئے، ناک بن گئی، آنکھ بن گئی، قرآن بھی تو ہمارے ماحول کی بات کرتا ہے نا۔ میں نے نماز نہیں پڑھی تھی تو پھر پڑھ لی۔ بھئی جس کی نفی اسی کا اس بات، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ ہے۔ بھئی جس شے کی نفی کی آئندہ پھر ثبوت بھی تو اسی کا ہوتا ہے۔ نفی کی کہ تم پیدا ہوئے تمہیں علم نہیں آتا تھا، آگے جب کلام چلنا چاہیے تھا پھر اللہ نے تمہیں علم دے دیا، لیکن فرمایا نہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے تمہیں کان دے دیے۔ بولا کان علم نہیں ہے، عنوان تو علم کا ہے، میں کان علم نہیں ہے لیکن وحی کی ہر آواز ان میں جا سکتی ہے۔ کان کو مقدم کیا، یہ علم کا بہت بڑا استاد ہے۔ آنکھ علم سیکھنے کے لیے بہت بڑی استاد ہے۔ اور اس کے بعد کیا والافئدہ، دل بھی دے دیا۔ بولا چلو یہ تو سمجھ آ گئی کہ کان ماحول میں سے کچھ کیچ کرتا ہے، آنکھ ماحول میں سے کچھ لیتی ہے، تو یہ بھی علم لینے کا ذریعہ ہوا، آنکھ بھی علم لینے کا ذریعہ ہوا۔ تو میرے رب یہ دل یہ تو چھپا ہوا ہے، یہ تو نہ دیکھتا ہے نہ بھولتا ہے نہ سنتا ہے، تو دل دیا، اس کا مطلب دل دیا، اس کا مطلب رب کائنات نے کہا دیکھو بھائی صاف سی بات ہے کہ اگلا الفاظ دیکھنا، اگلے الفاظ ان فی ذلک لآیات، نشانیاں ہیں اس میں، غور کرو، ہیں نشانیاں اس میں بھی، کچھ غور کرو۔ بولا کیا غور کریں؟ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ دیکھو ہر شے
باتیں ہوں نا، باتیں جو کہی جائیں تو وہ بھی اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، سنی جائیں تو بھی اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، جن چیزوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، تو ہر شے جو کھایا جائے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، جو پہنا جائے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ تو پھر اب ذہن قریب ہوا، رب کائنات نے کہا ہم نے تمہیں علم سکھانے کے لیے سماعت بھی دے دی، کان، ہم نے علم سکھانے کے لیے نظر بھی دے دی، نظر سے پڑھا جاتا ہے، کان سے سنا جاتا ہے۔ اب مولا پھر یہ دل دینے کا مطلب ہمیں کہ جو دل دیا ہے اس لیے دیا کہ سمجھنا نا کون سا علم وہ ہے جو تمہیں مدینے کا راستہ بتاتا ہے، کون سا علم وہ ہے جو رسول اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اور کون سا علم وہ ہے جو تمہیں اس گلی سے دور کر کر تمہاری دنیا ہی کا راستہ بتا دیتا ہے۔ اس کو استعمال میں لانا، یہ فیصلہ کرتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، کالا کیا ہے چٹا کیا ہے، نور کیا ہے اور تاریکی کیا ہے، اور ظلمت کیا ہے اور روشنی کیا ہے، یہ فیصلے کرتا ہے۔ میں لعلکم تشکرون، اتنی نعمتیں ہیں، شکر ادا کرنا، لعلکم تشکرون، شکر ادا کرنا۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، ان مکے والوں سے پوچھو محبوب پیارے، یہ کہتے ہیں یہ رب ہیں، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ رب تو وہ ہے، کون سا رب؟ تو وہ ہے مولا، کون سا؟ فرمایا دیکھو یہ چھوٹا ہے، اسی کو بڑا کر لو، ٹرے بن جائے گی، ٹرے فضا میں چھوڑو، اسے رکنا چاہیے، یا گر کیوں رہی ہے؟ اے اللہ تعالیٰ بات تو ٹھیک ہے، زمین میں کشش ہوتی ہے، وہ شے کو کھینچ لیتی ہے، تو فضا میں کوئی شے معلق نہیں رہ سکتی۔ فرمایا یہی ہے نا، نہیں رہ سکتی نا مولا، نہیں رہ سکتی۔ میں ان پرندوں کو کس نے رکھا ہوا ہے؟ رب تو ایسا ہوتا ہے، ان پرندوں کو کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ کہنا کہ پر چوڑے ہوتے ہیں، میں کہوں گا چڑیا کے پر کتنے کو چوڑے ہوتے ہوں گے؟ میں نے اس لیے چھوٹی، میں نے کہا ٹرے چھوڑو تم، ٹرے چھوڑو تم فضا میں، لیکن اسے نیچے گرنا ہے، تو مولا پھر یہ گر نہیں رہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، گرنا چاہتے ہیں اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ گرنے نہیں دے رہا ہے، کتنا کمال ہے۔ میں یہ ہے رب، یعنی الہ ایسا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ پیارے بتائیے انہیں یہ کہاں کے الہ ہوئے جو اپنے اوپر بیٹھی مکھی کو نہ اڑا سکیں، جو اپنے اوپر سے گرد نہ ہٹا سکیں، تو وہ کیا الہ ہوئے؟ الہ تو وہ ہے جو تم سمجھو کہ نہیں ہو سکتا نا، وہ بھی کر کے دکھا دے۔ ما یمسکہن الا اللہ۔ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مبارک اس وقت میرے سامنے ہے، میں بھی آج ہی پڑھ سکا، میرے علم میں بھی نہیں تھا۔ آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ کچھ مخفی جہان ہے، یہ جنات کا سارا جہان مخفی ہی تو ہے، فرشتوں کا سارا جہان مخفی ہی تو ہے، تو کچھ جہان ایسے ہیں جو مخفی ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ مخلوق زندگی گزارنے کے لیے 3 ہی علاقے ہیں، یا زمین ہے، یا پانی ہے، یا پھر فضائیں ہیں، آسمان سے اوپر تک بھی چلے جاؤ تو۔ فرمایا کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو صرف زمین پر رہ سکتی ہیں، کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو صرف پانی میں رہ سکتی ہیں، یہ بھی سمجھ آ گئی، اس پر بحث نہیں ہے آج۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو صرف فضا میں رہتی ہیں، ادھر ہی انڈے دیتی ہیں، ادھر ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ نظر بھی نہیں آتا، ایسا بھی ہے، انڈے تک فضا میں دیتے ہیں، ان کے بچے تک فضا میں نکلتے ہیں، نیچے کسی شے کا بھی سہارا ٹیک نہیں ہوتی۔ چلو میں کہوں گا پرندوں کا سمجھنا ہی مشکل تھا، ہمیں تو پرندوں کا سمجھنا ہی مشکل تھا، یہ فضا میں نیچے گرتے کیوں نہیں، ہمیں تو یہی سمجھنا مشکل تھا۔ یہ ابن عباس آپ نے تو معاملہ اور پیچیدگی میں بڑھا دیا۔ آپ کا یہ قول ہے مبارک کہ کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جو پیدا ہی فضا میں ہوتی ہیں، انڈے ہی فضا میں دیتی ہیں، میں اتنا ہی نہیں، اور کیا ہے؟ فرمایا وہ جو ابرہا کو مارنے کے لیے ابابیلیں آئی تھی نا، وہ انہی مخلوقات میں سے کچھ کو اللہ نے ظاہر فرما دیا تھا۔ بھئی اب ہم تو نہیں جانتے یہ سارا کچھ، صاف سی بات ہے، میں تو اقرار کرتا ہوں، ہمیں کیا معلوم، یہ جن کو اللہ نے نظر دی ہے یہ سارا وہی دیکھ سکتے ہیں۔ میں وہ ابابیلیں بھی انہی پرندوں میں سے اللہ نے ظاہر فرما دی تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی ذلک لآیات، نشانیاں تو بڑی ہیں، غور کرو تو نشانیاں تو بڑی ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، دیکھو اپنا اللہ پاک نے، یہ پرسوں کی بات ہے، میں کہیں موٹر سائیکل پر گیا ہوا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں تو کافی دنوں سے چل رہی ہیں، جو ہی میں گھر میں انٹر ہوا تو
میرے ساتھ مہمان بھی تھا، میں نے کہا شکر ہے یار وہ ہواؤں سے جان چھوٹی، گھر کے اندر تو نہیں نا وہ داخل ہو رہی۔ قرآن بھی یہی سمجھا رہا ہے، دیکھو نا اللہ نے تمہیں گھر بنانے کا سلیقہ نہیں بتایا، اسی نے گھر بنا کر تمہیں بتا دیا نا، یوں دیواریں کھڑی کرنا، یوں دروازہ بند کر لینا، یوں چھت ڈال دینا تاکہ ساکانہ سکون سے رہ سکو۔ اس نے گھر بنانے کا سلیقہ بتا دیا، سکون سے رہ سکو۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اے اللہ پاک کچھ بندے غریب ہیں، ان کے پاس اینٹیں نہیں ہیں، گارا نہیں ہے، سیمنٹ نہیں ہے، بجری نہیں ہے، سریا نہیں ہے، پلستر کے لیے مال نہیں ہے۔ مولا کائنات نے کہا ہم نے ان کے لیے بھی گھر کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ بھئی رب ہے نا غیب السماوات والارض، اپنے بندوں کی ضرورتیں بھی جانتا ہے اور پورا کرنے کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ مولا پھر ان غریبوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا جانوروں کی پشتوں والا چمڑا اتار لیں، خیمے بنا لیں، یہ چھوٹے چھوٹے گھر ان کو وہی سکون عطا فرمائیں گے جو انہیں چار دیواریوں کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اب ہم نے نہیں دیکھا پرانے زمانے میں، قرآن کہہ رہا ہے تھا بھی اور گزر بھی گیا کہ چمڑے کے خیمے بنا کرتے تھے، چمڑے کو پھیلا لینا، پھر اس کو مخصوص شکل میں کاٹ لینا، پھر سی لینا اور پھر خیمہ اس کا بنا لینا۔ ہم نے دریوں کے خیمے دیکھے، ٹینٹس کے خیمے دیکھے، اور جو آج کل ترپال چلتے ہیں ہم نے ان کے دیکھے۔ قرآن حکیم نے کہا ہم نے ان کے لیے یہ بھی اہتمام کیا ہوا تھا۔ آج مجھے حضرت سلطان العارفین کا وہ جملہ خوب یاد پڑ رہا ہے، گھر صرف وہی نہیں ہوتا جو اینٹ اور گارے سے بنے، گھر صرف یہی نہیں ہوتا جو ترپال سے یا پھر چمڑے سے بنے۔ میں شعر پڑھوں گا تو آپ کے لیے بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور چونکہ یہ تفسیر کا ایک پہلو میرے مطالعے سے گزرا ہے، میں نے چاہا کہ سپورٹ کہاں سے لاؤں، وہ اللہ پاک نے وہ ذہن میں وہ بات ڈال دی کہ یہاں سے مدد مل سکتی ہے۔ سلطان العارفین نے کیا فرمایا؟ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں، شوق دا دیوا بال اندھیرے متی لبی یار کھڑاتی ہوں۔ یہ تن رب سچے دا حجرا، بھئی حجرا صرف وہی نہیں ہوتا، یہ بھی حجرا ہے۔ رب کائنات نے کہا یہ بھی حجرا ہے، اللہ نے تمہیں یہ حجرا ادھر بھی دیا، یہ حجرا تمہیں ادھر بھی دیا۔ ائمہ تفسیر نے کہا دو طرح کے گھر بیان کیے گئے، ایک وہ جو مستقل ہوتے ہیں، ایک وہ جو عارضی ہوتے ہیں، سفر میں آگے پیچھے لے کر جایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ٹینٹس۔ رب کائنات نے کہا ہاں، روحانیت میں نے کہا تھا نا، حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَبَطَنٌ، ہر آیت کے لیے ظاہری معنی بھی ہوتا ہے، باطنی معنی بھی ہوتا ہے۔ سفیان نے اس آیت سے معنی اخذ کیا کہ انسان کے وجود کی بھی دو حالتیں ہیں، ایک حالت وہ ہوگی جو مرنے کے بعد جنت میں ملے گی، اور ایک اس کی یہ حالت ہے کہ جہاں آج یہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ گھر ہے، ایک چلتا پھرتا انسانی گھر، اور ادھر بھی ایک گھر ہوگا ہمارے وجود کا۔ تو فرمایا کہ دیکھو نا، جو ادھر والا گھر ہے نا، سفر والا، وہ ذرا ہلکا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے۔ جو مستقل ہوتے ہیں نا وہ تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں نا۔ میں تبھی تو رب کائنات نے جو اس دنیا میں ہمیں اس وجود کا گھر دیا نا، یہ نازک سا ہے، کمزور سا ہے، کانٹا چبھے تو درد محسوس کرے، گر جائے تو درد محسوس کرے، زخم آ جائے، سوچ آ جائے، فتنہ آ جائے، آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، یہ بڑا نازک سا گھر ہے۔ مولا کبھی پختہ گھر بھی ملے گا۔ فرمایا ہاں، جب تم جنت میں جاؤ گے نا تو ادھر کی تمام دردیں تمہارے اس جسم والے گھر سے ختم کر دی جائیں گی۔ وہ مستقل گھر ہوگا، وہاں پھر نہ تمہیں کانٹا چبھے گا، نہ درد ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، بلکہ حدیث پاک میں یہ بات بھی سیکھی گئی کہ ایک جنت والے کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا، ایک کو سب سے نیچا مقام دیا۔ جو سب سے نیچے والا ہے اس کو یہ خیال بھی نہیں آنا کہ میں سب سے نیچے والا ہوں۔ وہ جیسے آج یہ خیال آئے کہ میں غریب ہوں تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، میرے پاس پیسہ کم ہے، تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ رب کائنات نے کہا ہم نے اپنے بندوں کو ادھر یہ تکلیف بھی نہیں ہونے دینی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ زَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ اب چمڑا تھا، چمڑا، ہم نے کہا چمڑے سے بھی بڑے فائدے ہیں، گھر بن گئے مولا۔ اور فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ جو بھیڑ ہے اس کی جو اون ہے اس کا فائدہ ہی الگ ہے، کاٹ لو۔ جو ہے نا اونٹ، اس کے جسم پر جو بال ہیں ان کے فائدے الگ ہیں، قالین شالین بنتے ہیں، انہیں بھی کاٹ لو۔ وہ جو ویسے جانوروں پر بال ہوتے ہیں انہیں بھی کاٹ لو۔
صوف بھی کاٹ لو، وبر بھی کاٹ لو، بال بھی کاٹ لو. مولا کیا کریں؟ فرمایا اثاثا ومتاعا الی حین، ان سے بھی چیزیں بناؤ. کمبل بنتے ہیں، نمدے بنتے ہیں، غالیچے بنتے ہیں، بستر بنتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بنتے ہیں. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود فرمایا الی حین، دھیان رکھنا یہ سب کچھ ایک مخصوص وقت تک ہے. وقت آ گیا نا سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا. تاریخ دیکھ رہے ہو نا میرے بھائی، بادشاہوں کو لٹتے دیکھا، تاج والوں کو لٹتے دیکھا. قرآن کے اعلان کی صداقت، الہین بادشاہ ہے تو اسے بھی کچھ ہی زمانے کے لیے ہم نے دیا ہے، پھر اسے بلا لیں گے. یہی مال پھر کوئی اور ورتے گا، یہی گھر پھر کوئی اور ورتے گا، یہی گلیاں کوئی اور چلے گا. پھر الہین سب کچھ ایک وقت کے لیے ہے. اور کچھ ساتھ بھی جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ہمیں جو تم کماؤ گے نہیں جائے گا، جو محمد دیں گے وہ جائے گا. مصطفیٰ پاک کا دین جائے گا، مصطفیٰ پاک کی تابعداری جائے گی، مصطفیٰ پاک کی اطاعت جائے گی. حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان کر دیا جب بندہ مر گیا سب کچھ پیچھے رہ گیا، لیکن اس کی وہ اعمال جو اچھے ہیں میری تابعداری والے وہ قبر تک بھی اندر ہی جائیں گے. حضور نے بات اور آگے بڑھا دی، فرمایا کہ جب فرشتے بھی حساب لے کر چلے جائیں گے قبر میں اندھیرا ہو جائے گا، اچانک قبر پھٹے گی، ایک روشن چہرے والا بندہ آئے گا. میت کہے گی او تو کون ہے؟ تیرا چہرہ ایسا ہے کہ یہ کسی بری خبر والا چہرہ نہیں ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا تو مجھے نہیں جانتا. قبر والا کہے گا میں تجھے نہیں جانتا. حدیث کے الفاظ. وہ آنے والا کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا اچھا عمل ہوں، میں تیری وہ تابعداری ہوں جو تو رسول اللہ کی کیا کرتا تھا. الہین سب کچھ ایک وقت تک ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت کو اللہ نے سرمدیت عطا فرما دی، ابدیت عطا فرما دی. قبر میں تمہارے ساتھ، میدان محشر میں تمہارے ساتھ. نہیں سمجھ آئی حضور کا یہ فرمان؟ سمجھیے. فرمایا قیامت والے دن یہ قرآن بھی کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرے گا. یہ قرآن پڑھنا اطاعت ہی تو ہے. کہے گا مولا چھوڑ دے، بار بار کہے گا چھوڑ دے، آخر کر کہے گا مولا اگر میں تیری کتاب ہوں تو پھر چھوڑ دے اسے. انداز ہے نا، اگر میں تیری کتاب ہوں تو پھر چھوڑ دے اسے. میں نے کہا قیامت تک، بلکہ قیامت کے بھی اس پار تک. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اللہ نے جو کچھ بنایا اس میں سے تمہیں سائے عطا فرمائے. تمہاری توجہ گئی درختوں کی طرف، تمہاری توجہ گئی چھتوں کی طرف، تمہاری توجہ گئی سائبانوں کی طرف. نعمت ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن میری توجہ بھلا کدھر گئی؟ ادھر جدھر ایک مفسر نے لے جانا چاہی. میں جب شعر کے انداز میں کلام آج کہوں گا تو وہ تفسیر کا وہ پہلو خود ہی سمجھ آ جائے گا. تم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے سروں سے ماں کا سایہ اٹھ چکا. تم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ چکا. اب میرا خیال ہے بات کہہ دینی چاہیے. بات آسان سی ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے بات کہہ دینی چاہیے. اس شاعر کی عاشق تھا بامراد. اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں تیرے پیکر کا سایہ ہی نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. رب کائنات نے کہا واللہ جعل لکم مما خلق. اللہ کی مخلوق میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پیار اور رحمت کا سایہ تم پر تنا ہوا ہے. آؤ رسول اللہ کی اطاعت کے سائے میں، آؤ بندگان خدا کی صحبت کے سائے میں، آؤ قرآن حکیم کے سائے میں، اور آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی میٹھی میٹھی حدیث کے سائے میں. رب کائنات کا یہ سائے بھی نعمت ہے ہماری. صرف وہ درخت کا سایہ ہی نعمت نہیں ہے، باپ کا سایہ نعمت، ماں کا سایہ نعمت، مرشد ہادی کا سایہ نعمت، مصطفیٰ جان رحمت کا سایہ نعمت، حضور کے بعد اولیاء کاملین کا سایہ نعمت. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، ہم نے پھر پہاڑوں میں سے تمہارے لیے غار بھی بنائے ہیں. سفر کرتے کرتے پھنس جاؤ تو جلدی سے ادھر پناہ لے لینا. وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ، تمہارے لیے ہم نے کپڑے بھی بنا دیے، لباس بنا دیے. تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. سب مفسرین نے یہ سوال اٹھایا قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور سردی سے بچاتے ہیں؟ سردی کا حوالہ یہاں نہیں ہے. یہ آج میرے کپڑے یہ سردی سے بچانے والے ہیں. سردی کی شدت آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ کے کپڑے سردی سے بچانے والے ہیں، تو رب کائنات نے سردی کا حوالہ ہی نہیں دیا. سب مفسرین نے یہ سوال اٹھایا ہے دلچسپی بڑھانے کے لیے. مولا لباس تو
سردی سے بھی بچاتا ہے، ٹھنڈ سے بھی بچاتا ہے. تو نے صرف اتنا ہی کہا اللہ نے تمہیں لباس دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. مولا وجہ جواب دیا گیا کہ اصل بات ہے کہ جن میں قرآن اتر رہا ہے نا، مکے والے، وہاں ہوتی ہی گرمی ہے، انہیں احساس ہی گرمی کا ہے. انہوں نے برف باری کبھی چکھی ہی نہیں ہے. میں کہوں گا بارش بڑی مشکل سے چکھتے ہیں وہ لوگ. تو اس بار ایک حاجی صاحب آئے تو کہنے لگے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے ایک حدیث سنی ہوئی تھی کسی زمانے میں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا عصر کی نماز کے بعد بارش برسنے لگ گئی، میں جلدی سے اٹھا اور میں نے طواف کرنا شروع کر دیا. میں نے ذرا چھیڑا، کیوں؟ میں کہا اس میں کیا ملتا ہے؟ کہنے لگے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو برستی بارش میں طواف کرے وہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت میں غوطے لگا رہا ہے. آپ ہی نے تو سمجھایا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ وہ تو بیچارے بارش کو ترسے ہوئے ہیں، انہوں نے برف کہاں دیکھی، پھر برفانی ٹھنڈ کہاں دیکھی. رب کائنات نے کہا یہ گرمی جانتے ہیں، ان کو گرمی ہی سمجھاتے ہیں. میں تقیکم الحرہ، اور مکہ کی گرمی تو پھر سبحان اللہ، جو دبئی سے آنے والے ہیں انہیں تو وہاں کی گرمی آج بھی یاد ہے. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، کچھ ایسے لباس بھی ہم نے تمہیں دیے جو تمہیں لڑائی میں کام آتے ہیں، بچاتے ہیں تمہیں وہ لڑائی میں. یہ زرہیں وغیرہ آپ سمجھ گئے. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی نعمت کو تمام کر دے گا تمہارے لیے. لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم اس کی اطاعت کرو. ایک جملہ کہنے والا ہوں جو مجھے وہ حدیث پاک آج کیا خوب گردش کر رہی ہے ذہن میں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جنت وہ ہے جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ ایسی ہوگی. یار کتنے سبق گزر گئے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہو کہ اللہ پاک کبھی فرماتا ہے میں نے تھنوں میں دودھ بنا دیا، کبھی میں نے تمہیں جانور دے دیے، کبھی سواری والی چیزیں دے دیں، کبھی آسمان برسا دیا، کبھی دانے اگا دیے، کبھی رس ان میں پیدا کر دیا، کبھی پھل دے دیے، کبھی ان میں مٹھاس بھر دی، کبھی تمہیں ہم نے قالین دے دیے ان نمدوں کی صورت میں، وہ صوف اور وبر کی صورت میں، کبھی ہم نے تمہیں جو آج ساری نعمتیں ہم نے سنی، کان دے دیے، آنکھ دے دیے. ایک مفسر نے کہا، مفسر کا نام بتا دیتا ہوں بھئی، اگر اردو کا ہے تو کیا ہوا، حوالہ تو ہے اس کا. یقین جانو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نئی چیز بھی تو ملے، یہ ساری نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. تو میرے دوستوں نے کئی بار سنی ہوئی ہیں. اس کا ایک جملہ مجھے تازہ کر گیا. وہ جملہ سن لیجئے. حضرت مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جملہ بولا، میں تازہ سا ہو گیا. فرمانے لگے یار اللہ کی رحمت کے کیا کہنے، جس وجود نے صرف 40-50 سال رہنا تھا اس کے لیے اس نے کیا کیا نظام سجا دیا. تو جن وجودوں کو اس نے دوام دینا ہے وہاں اس نے کیا رکھا ہوگا. مزہ آ گیا، طبیعت خوش ہو گئی، طبیعت بڑی خوش ہوئی میری. میں ابھی تک خوش ہوں. اس نے کہا ان بیچاروں نے کسی نے 20 سال رہنا ہے، کسی نے 30 سال رہنا ہے، کسی نے 50 سال رہنا ہے، کسی نے 100 سال رہنا ہے. تو تھوڑے سے سالوں کے لیے اللہ نے کیسے برسات کی ہوئی ہے نعمتوں کی، سنبھالے میں نہیں آ رہی بلکہ گننے میں نہیں آ رہی. میں نے جھوٹ نہیں بولا، رب کائنات کا بیان ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں گنو گے تو گن نہیں سکو گے. تو مزہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اگر چھوٹے سی عمر والے وجود کے لیے اللہ نے اتنی برسات کی ہوئی ہے تو پھر سمجھو نا کہ جنت میں کیا ہوگا. حضور کیا ہوگا؟ فرمایا جاؤ گے تو پتہ چلے گا، پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ حدیث مزہ کر گئی. خیال بھی نہیں آ سکتا کہ جنت میں کیا ہوگا. البتہ اتنا کچھ تھوڑا بہت سوچا، لیکن وہ بھی پورا سوچ میں نہ آ سکا. جتنا رسول اللہ نے فرمایا نا وہ بھی پورا سوچ میں نہ آ سکا. مثلا دیکھو یہ بات ہمارے ذہن میں آئی کب رہی ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں کب آ رہی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سب سے گھٹیا جنتی کو اللہ نے جب نوازنا ہے نا، سب سے آخر میں سب سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ نے جو نوازنا ہے تو ذرا سن لو وہ کیا نوازنا ہے. دیکھنا تمہیں سوچ میں بھی نہیں آ سکے گا. اللہ پاک فرمائے گا ہاں بھائی ملکوت دنیا جانتا ہے؟ وہ کہے کہ مولا جانتا ہوں. یعنی دنیا بہت ساری بہت بڑی ہوتی ہے. اے اللہ پاک میں جانتا ہوں. سننا، رب کائنات فرمائے گا جتنی بڑی دنیا ہوتی ہے نا بعشری امثالہا، اسے 10 بار اور بڑا کر لو، وہ ساری میں نے تجھے اکیلے کو عطا فرما دی. جنت پوری دنیا. یار میں نے آواز باریک کی، یہ بھی کم ہے. مبالغہ پیدا کرنے کے لیے میں نے لمبی آواز نکالی، یہ بھی کم ہے. ہاتھ کو کھولا، یہ بھی کم ہے. پوری دنیا اور اس جیسی 10 بار. اور یہ سب سے ادنا جنتی کا حال ہے.
ذرا سوچو، سوچ میں آ سکتا ہے کہ یہ تو سوچ میں آیا نا، تو ایسے میں ان ادناؤں کے آقا کا کیا حال ہوگا؟ ان ادناؤں کے آقا کا کیا حال ہوگا، جن کے شہزادوں کا مقام یہ ہے کہ حضور فرمائیں سب جنت والو میرا حسن تمہارا سردار ہے، او سب جنت والو میرا حسین تمہارا سردار ہے۔ جن کے بیٹے سردار ہیں وہ خود کیا ہوں گے؟ وہ سب جنت والی خواتین، میری بیٹی فاطمہ تم سب کی ملکہ ہے، سردار ہے، ان کا مقام میرے جان پھر کیا ہوگا؟ نہ آئی نا پھر سمجھ میں بات۔ ارشاد گرامی ہوا کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین۔ اب بھی اگر محبوب یہ پھرتے ہیں تو بس جانے دیں انہیں، پھر اتنا کچھ ہم نے بتایا، پھر بھی پھرتے ہیں تو پھرنے دیں، آپ کا کام صرف ان کو بتانا ہے۔ وہ تمام لوگ جو جذباتی ہیں میرے دوست، جو کہتے ہیں کچھ ہو جائے کر دو، کچھ ایسا بول دو، نہ بھائی ہمارا کام بتانا ہے۔ اگر ہمارے آقا کا کام بتانا تھا تو ہمارا کام بھی بتانا ہے، منوانا نہیں۔ قرآن حکیم نے کہا سب سے بڑے مبلغ کا کام صرف کیا تھا؟ بتانا، یعنی رسول پاک علیہ السلام۔ جب سب سے بڑے مبلغ کے ذمے بھی منوانا نہیں تھا تو سمجھو نا کہ ہمارے ذمے بھی منوانا نہیں ہے، بتانا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ جانتے ہیں ساری نعمتیں پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ مکے والوں کی بات تو سمجھ آ گئی نا، جان بوجھ کر انکار، پتہ ہے سارا کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر بھی ان کو خدا، چلو مارو گولی ان مکے والوں کو، جانتے ہیں یہ سب، اپنی طرف بات کیجئے کہ نعمتیں دینے والا سارا اللہ ہے، تو پھر بھی اسی کے دربار سے، اسی کے دروازے کو پیٹ کر کے بھاگتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اتنا ہی جملہ کافی ہے سبق کہنے کے لیے، دستک دینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، نعمت اللہ ایک نعمت کو جانتے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ نعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، یہ نہیں کہا ہم نعمت اللہ، اللہ کی ایک نعمت کو جانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں تو ان کو بتا دوں، اگر اضافت استغراق کی ہو تو پھر معنی یہ بن گیا اللہ کی ساری نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن انکار کرتے ہیں، اور اگر اضافت استغراق کی نہ مانو، علماء کو پتہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، سادہ سا معنی کر لو تو یہ بھی تفسیر کا ایک پہلو ہے، اللہ کی ایک نعمت کو جانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ اے قرآن تو بتا، جس نعمت کو جانتے بھی ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کی ایک نعمت ہے جسے یہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ مولا کون ہے؟ فرمایا مدینے والے سونے محمد ہے ایک نعمت۔ اگر ایک ہی نعمت مراد ہو تو پھر آقا حضور، ہم مکے والو، پتہ بھی ہے تمہیں کہ یہ میرا بڑا پیارا محبوب ہے، محبوب رسول ہے میرا، ینکرون ہے، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، تبھی تو اکثر کافر ہیں، اس عظیم الشان نعمت کی قدر نہ جان سکے تبھی تو اکثر کافر ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔